سر ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بولنا لذت ہے اور سننا دکھ ہے. ہماری سوسائٹی میں سننے کا رواج بہت کم ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بول لوں. سننے کے لسننگ سکلز ہم کیسے پیدا کریں گے اپنے اندر؟ آج کا یونیورسٹی کا بچہ وہ ٹاک شوز کے اینکرز کو جانتا ہے. یار یہ ناموں سے واقف ہی نہیں ہے. یہ ٹریجڈی ہے دیکھیں نا. اور اس ٹریجڈی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو بکنے کی پریکٹس ہو گئی, بڑی معافی کے ساتھ کو. یہ اتنا بکنا ہے. یہ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک ہم نے وہ لڑائی مار کٹائی دیکھ کے جس کا کوئی نتیجہ نہیں آج تک نکلا. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اطمینان سے سننا اور تحمل سے سننا اور کان پیش کرنا, اپنے کان پیش کرنا کہ یار تمہارا کتھارسس ہو جائے, تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے. میں انہی ہالز میں کبھی ڈاکٹرز کی ٹریننگ آپا کرواتا رہا اور میں ان کی ٹریننگز میں کہتا رہا ہوں خدا کے لیے اپنے مریض کو سن لیا کرو یار. تمہیں نہیں پتا تمہاری لکھی ہوئی دوائی کا اثر نہیں ہونا, لیکن اس کی بات سننے سے اس کا علاج شروع ہو جانا. کسی کو اطمینان سے سن لیں, آپ تحمل سے سن لیں, اس کا کتھارسس شروع ہو جاتا ہے, وہ سکون میں چلا جاتا ہے. باقاعدہ سائیکالوجی اور تھراپی جو ہے اس میں لسننگ ایک علاج ہے. کسی کا جو درد ہے, دکھ ہے, وہ سن لینا, وہ اگر غبار نکال لے. اور جو آپ میں سے کچھ لوگ گریف کی سائیکالوجی کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ وہ غم جو اپنے پاس رکھ لیجئے وہ پاگل کر دیتا, ایب نارمل کر دیتا ہے. کئی ایسی ڈیتھس ہوتی ہیں جس میں ایک بچہ جو نہیں رو رہا, ایکسپریس نہیں کر رہا, وہ نارمل نہیں رہتا آنے والے دنوں میں. تو یہ تو ایک بڑا ثواب کا کام ہے کہ ہم کبھی کبھی کسی کے لیے کان بن جائیں. اور یہ اس کی ریہرسل اور ٹریننگ کہیں نہ کہیں ہمیں 17 سالوں سے جو میڈیا آزاد ہوا ہے اس سے بڑا غلط کام ہوا. اب تو یہ سوشل میڈیا کی آمد سے تو انتہا ہو گئی کہ ہر کوئی بکے چلے جا رہا ہے, ہر کوئی بکے چلے جا رہا ہے. اس سے زیادہ ٹریجڈی ہمیں ملی ہے. دیکھیں ہم کتنا بڑا آج کام کریں کہ مل کے ممتاز مفتی صاحب کی باتیں, یادیں, ہم یہ ایک اچھی گفتگو کریں. سر یہاں ٹریجڈی چیلنج یہ ہے کہ ایم لیس, پرپز لیس, مقصد کے بغیر ڈسکشن سماج میں اتنی بڑی ہے. یہ میں ہوں, یہ میری کار ہے اور یہ پاری ہو رہی ہے. سر جی 1 لاکھ ویڈیو اس پہ بنی ہے اور لوگوں کو کام مل گیا. آپ دیکھیں, اچھا ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی صحیفہ اترا ہے, کام مل گیا, حکم آ گیا کہ جی اب آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, صرف اسی پہ کام کرنا. اب اگلا کام دیکھ, علی ست پارا اللہ ذریعہ رحمت کرے 20-25 دن لگ گئے سارے پروسیس میں. اب ڈن ہو گیا کہ اللہ کو وہ پیارے ہو چکے ہیں. یار آپ ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز نکال کے دیکھیں, آپ سر پکڑ لیں گے, لگ گیا, پھڑ دو, ہو گیا. یعنی کہ اور کوئی کام نہیں ہے, بے مقصد گفتگو, بے معنی گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ سماج کو سمجھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ بیٹھکوں میں دیکھیں بے معنی گفتگو کتنی بڑھ گئی, اور بے معنی گفتگو بڑی بڑھ گئی ہے. کبھی آپ پلیٹوں میں دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پر کھانا کھلنے والا ہے, تو لوگ کھانا اپنی اوقات اور حیثیت سے زیادہ ڈالنے لگ پڑے. وہ کل کا بھی کھانا آج پلیٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ پالو کوئی پتہ نہیں سانو ملے نہ ملے. تو یہ ٹریجڈی ہے. تو کاش کہ ہماری ریہرسل ہو, اس تحمل کی ریہرسل ہو. اس تحمل کو ہم ممبر سے بھی سن سکیں, اس تحمل کو ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ سکیں, اس تحمل کو ہمیں جو ایک خوفناک ایک پروسیس, یہ گالی والی سیاست جو ملی ہے, یہ بھی کہیں ختم ہو سکے. تو اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماج مرتا جائے گا اگر اس میں یہ تحمل, سننے کا تحمل پیدا نہیں ہوگا.